بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستانی صحافت کی 50 سالہ تاریخ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قیصر بٹ صاحب. قیصر بٹ صاحب، یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، BLA بلوچستان لبریشن فرنٹ، بلوچستان لبریشن لیگ، BSO، یہ ان کو کون چلاتا ہے، کون فنڈنگ کرتا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ سب دنیا جانتی ہے. کوئٹہ کا تو بچے بچے جانتا ہے، چاہے وہ بلوچ ہے، چاہے وہ پختون ہے، پشتون، وہاں پشتون کہا جاتا ہے، یا وہ کوئی دینی جماعت کا نمائندہ ہے، جو بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں شرپسند جو ہیں، یہ بم پھاڑنے والے اور جو ہیں لوگوں کو اغوا کر کے پیسے لینے والے، ٹھیک ہے، تو یہ سب لوگ، ان کو انڈیا سے پیسے ملتے ہیں اور انڈیا نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، کبھی بھی نہیں. آپ بالکل کوئی بھی شخص مجھے یہ نہیں دکھا سکتا اخبار میں کہ انڈیا نے کہا ہو کہ بھائی ہم بلوچستان میں مداخلت. انٹرنیشنل ادارے بھی مانتے ہیں کہ بلوچستان میں انڈیا کی جو ہے وہ مداخلت تو نہیں کہنا چاہیے، انڈیا کی غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے ان کی وہاں پر، اس کو مداخلت نہیں کہنا چاہیے. مداخلت بہت چھوٹا لفظ ہے. تو یہ جو وہاں پر جو لوگ مرکز گریز لوگ ہیں، جو مرکز سے جن کی شکایات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں خیر بخش مری کے بیٹے ہیں، اور اس میں اختر مینگل کا بھائی ہے جاوید مینگل، آپ کو پتہ ہے؟ اختر مینگل کے بھائی صاحب جاوید مینگل صاحب بھی ایک ملیٹنٹ تنظیم کے صدر ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، بھائی ادھر چیف ادھر وہ سالویشن شاید اس کا نام ہے، اس کی تنظیم نہیں، وہ سالویشن فرنٹ جو ہے وہ سالویشن آرمی وہ اس کی ہے، ہر بیار کے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ اس کی جو ہے وہ نہیں، یونائٹڈ فرنٹ تو اس کی ہے، وہ خیر بخش کے بیٹے کی. اس کا نام کچھ اور ہے، بلوچستان لشکر بلوچستان ہے یا کیسے کچھ نام ہے، مجھے بھول رہا ہے. ہوگی، ہاں، اس کی بھی اپنی. تو جاوید مینگل بھی لڑ رہا ہے، بھائی جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا بھائی وہاں جو ہے وہ آزادی کی تحریک چلا رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے انڈیا سے پیسے پکڑ رہا ہے. انڈیا سے پیسے پکڑ رہا ہے. بھائی دیکھنا، آخر جو جنگ ہوتی ہے تو ویپن کہاں سے آتا ہے، یہ روٹیاں کہاں سے کھاتے ہیں، یہ سفر کہاں سے کرتے ہیں. اداروں کو پتہ ہے نا، تو یہ سیکورٹی ادارے اختر مینگل صاحب کو کیوں نہیں پھر یہ تو وہ تو نہیں. ہاں، اختر مینگل صاحب تو وہ کہتے ہیں بھائی میں پارلیمانی سیاست میں یقین رکھتا ہوں، لیکن بات ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے نا. اگر اختر مینگل صاحب پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہیں اور وہ اس مارا ماری کے خلاف میں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ان کے والد صاحب بڑے نفیس آدمی تھے، اختر مینگل، سردار مینگل صاحب، سردار عطا اللہ خان مینگل ایک بہت نفیس آدمی تھے. وہ جانتے تھے کہ آزاد بلوچستان ایک دن نہیں چل سکتا. اور BLF اور DLA کو کون چلا رہا ہے؟ سب کے باپ انڈیا ہے. صحیح. وہ تو دیکھو نا، ہر ایک، اسی لیے جب دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے تو 5 تنظیمیں اس کو کلیم کر دیتی ہیں کہ جی ہم نے کام میں نے کیا. وہ کہتے ہیں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں ہم نے کیا. وہ ڈاکٹر اللہ نظر جو تھا، پھر انڈیا اپنے ایجنٹوں سے پتہ کرتا ہوگا کہ یار یہ کس نے کیا. نہیں، وہ ویڈیو بھیجتے ہیں نا ان کو بنا کے. اچھا. آپ دیکھا کریں کہ جو ویڈیوز آتی ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے فائرنگ ہو رہی ہے ہائی وے کے اوپر، اور گاڑیوں کو مارا جا رہا ہے، فوجی گاڑیوں کو یا سویلین گاڑیوں کو، اس میں لوگ مر رہے ہیں بیچارے. یہ ویڈیو کس لیے بنتی ہیں؟ یہ ویڈیو انڈیا کو بنتی ہیں، جو بھیجی جاتی ہیں پیمنٹ کے لیے. وہ دیکھتے ہیں خالی، وہ بھی تو بڑے مفت میں تو پیسے نہیں دیتے ہیں نا. وہ بھی تو کلیم دیکھتے ہیں نا، اپنے کلیم کیا ہے کہ بھئی ہم نے 4 آدمی مارے ہیں، تو آپ وہ ویڈیو بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھو جی، یہ کوئٹہ ہے اور یہ ہائی وے ہے، یہ لوگ کراچی کی طرف جا رہے تھے، فوجی تھے، اور ہم نے اس پہاڑ سے ان پر فائرنگ کی ہے. اور یہ تو جو پہلے، اب مجھے زمانہ یاد آ رہا ہے، پہاڑوں سے جب فائرنگ ہوتی تھی نا اس زمانے میں، وہ کون کمانڈر جو تھے وہاں پر، وہ جنجوا صاحب، ہاں، اور اس زمانے میں مشرف نے بہت ٹائٹ کام کیا تھا، تو وہ فوراً ہیلی کاپٹر آ جاتا تھا اوپر سے جب فائرنگ ہوتی تھی. ہاں، اور وہ ان کو پڑکا دیتے تھے جب وہ ٹرینوں پہ فائرنگ کرتے تھے. اب تو ٹرینیں بند ہو گئی وہاں پر، اب ٹرینیں نہیں چلتی. تو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں
وہ انٹرنیشنل میڈیا کے پروپیگنڈے کے پریشر میں ہیں کہ بلوچستان میں قتل و غارت ہو رہی ہے، بلوچستان میں قتل و غارت ہو رہی ہے. بھائی یہ تو ہمارا میڈیا جو ہے نا، ہماری وزارت اطلاعات و نشریات اور جو ہے صوبائی وزارت اطلاعات و نشریات، یہ تو لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے تھے پاکستان میں جو ان کو مارا گیا ہے. تو یہ جتنے بھی ادارے جو بلوچ علیحدگی نام نہاد پسند تنظیمیں ہیں، ان سب کو انڈیا بھی پیسے دے رہا ہے، امریکہ بھی پیسے دے رہا ہے، اور جتنے بھی اسرائیل بھی پیسے دے رہا ہے. مفت تو نہیں چلتی ہے نا. ایران بھی کوئی تھوڑے بہت. ہاں، ایران تو بہت زبردست پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں 4-5 دفعہ ایران سے فائرنگ ہوئی ہے ایران کی طرف سے. کلبھوشن کہاں سے آیا تھا؟ وہ دبئی سے آیا تھا، ایران کی طرف ایران سے آیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایرانیوں نے جو ہے وہ پاکستان پتہ نہیں کیوں مائلڈ سا پروٹیسٹ کرتا ہے. آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے اس کی، لیکن یہ ہے کہ 4-5 دفعہ ایران کی طرف سے فائرنگ کی ہے دہشت گردوں نے، اور ہمارے فوجی مارے گئے ہماری چوکیوں میں. تو اس کا مطلب جو ریل ہماری بند ہوگی بلوچستان میں، تو وہاں تو پھر یہ علیحدگی پسند تنظیمیں کافی مضبوط ہو گئی ہیں. نہیں، تنظیمیں تو خیر مضبوط نہیں ہو سکتی ہیں. تنظیمیں تو ابھی الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے، ہماری فوج نے اور ہماری ایف سی نے بڑی قربانیاں دے کر بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ تو جو لوگ فوج کو گالی بکتے ہیں، یہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ فوج کی جو قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، یعنی وہ ہم یہ کہنا ہے کہ جو ان کو تنخواہ ملتی ہے، یہ تنخواہ تو آپ کو بھی ملتی ہے، اوروں کو بھی تنخواہیں ملتی ہیں. تو اب الحمدللہ بلوچستان میں کافی حد تک انہوں نے ان کو محدود کر دیا ہے. باجوہ کے زمانے میں بہت نقصان ہوا، اس سے سی پیک بھی بہت متاثر ہوا، اور چونکہ باجوہ صاحب خود سی پیک کے بڑے مخالف تھے اور وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ بنے، کہ ہاں ابھی بھی اگر ان کا تو امریکہ نہیں چاہتا تھا نا کہ تو باجوہ صاحب کوئی لکھنؤ سے آئے تھے، وہ بھی امریکہ سے آئے تھے. تو وہ امریکی ایجنڈے پہ عمل درآمد کیا. امریکی ایجنڈے پر پیسے ملتے نا. امریکی نے ایک انٹرویو میں، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، ایک امریکی کانگریس مین نے کہا، عامر میر کو ہم کیوں گلا کریں؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ عامر میر بھی ڈالروں کے لیے، وہ بھی ڈالروں کے، سارے ڈالروں کے لیے. نہیں، حامد میر کو نہ اپنا کہیں ڈالروں کا. حامد میر صاحب صرف تالی بجانے میں خوش ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی کہے بڑا مجاہد اول. میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. وہ جو اسامہ بن لادن والا انٹرویو تھا، کارپٹ بمباری اس نے کروائی، آپ خود ایڈیٹر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اساف میں کام کریں اور آپ کا انٹرویو جو ڈان والے چھاپیں؟ ہاں، وہ کارپٹ بمباری وہ حامد میر صاحب نے عظیم تر قومی مفاد میں کیا تھا. عظیم تر قومی مفاد میں. ہاں، ایک جعلی انٹرویو عظیم تر قومی مفاد میں، عظیم تر امریکی مفاد میں. ہاں، ایک جعلی انٹرویو اس کا جو ہے وہ اسامہ بن لادن کا چھپوایا، جس میں لکھا کہ بھائی اسامہ بن لادن کے پاس ایٹم بم ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. اس کے جواب میں امریکیوں نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہاں جی، اتنے کارپٹ بمباری وہاں پر ہوئی، اتنے لوگ مارے گئے. یہ سب لوگوں کا خون حامد میر کے گلے میں ہے. اس کو استغفار پڑھنی چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ اس نے یہ جھوٹا انٹرویو. ابھی بھی آپ اس کو کہیں، میں خدا کی قسم آ جائے میرے ساتھ، آ جائے پینل میں ثابت کر دوں گا کہ وہ جھوٹا انٹرویو تھا. بالکل صحیح، فراڈ انٹرویو تھا. نہیں بٹ صاحب، آپ ایک تاریخ ہے، آپ نے جینون صافت کیا. اس نے وہ جعلی انٹرویو چھپوا کے، اس میں لاکھوں بچے بھی تھے، عورتیں، مظلوم، سب لوگ مر گئے. ہاں، افغانوں کو پتہ ہے، یہ جو افغان کہتے ہیں نا ہم پاکستان سے اپنا حساب کتاب کریں گے، وہ اس حساب کتاب کی بات کرتے ہیں. تو آج تک انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب ہمیں پہلے بتائیں نا کہ یہ اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیسے ہوا تھا. حکومت وہاں طالبان کی نہیں آئی. ان کے پاس اور بھی بڑے لانجے اور بھی بڑی شکایات ہیں ہمارے خلاف. ایک یہ تو نہیں ہے، اور بڑی ان کے ہمارے خلاف ان کی شکایات ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ بات یہاں سے چلی تھی کہ سر میں آپ سے اس بات پہ اختلاف نہیں کرتا کہ امن میں ڈالروں کے لیے کام نہیں کرتا. ڈالر کس کو سر برے لگتے ہیں؟ ڈالر اب تو ویسے بھی پیارا لگنے لگ گیا. ڈالر کہاں چلا گیا؟ 300 روپے ہمارے، اور ایک ڈالر جو ہے. میں ڈالر کا نہیں کہوں گا حامد میر کو. میں صرف وہ انٹرویو جو تھا سر، وہ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں، حامد میر جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ اپنے ادارے کے لیے کرتے ہیں. یہ ان کے ادارے کی پالیسی ہے، یہ میر شکیل الرحمان کی پالیسی ہے. سر میں معذرت چاہتا ہوں، اساف کی پالیسی، جو ڈان میں انٹرویو چھپا تھا نا،
وہ صاف میں تو پورا میں نے ان کے چیف ایڈیٹر سے بات کی تھی، اس صاف میں تو وہ متن ہی چھپا تھا جو ڈان میں چھپا تھا. ڈان والے انٹرویو پہ تو کارپیٹ بمباری ہوئی تھی. ہاں تو پھر وہ ادارے کی تو پالیسی اگر دیکھتے تو پھر مہتاب عباسی کی پالیسی ہوتی. دیکھیں وہ تو میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے کہہ دیا ہوگا، جنہوں نے ڈان والوں کو کہا ہی شائع کرو. نہیں اس وقت تو وہ یہ جیو میں نہیں تھے نا، اصاف میں تھے نا احمد میر، جب وہ جعلی انٹرویو شاید جہاں بھی تھا. ہاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے ڈان والوں کو جنہوں نے کہا کہ بھائی یہ اپنے اخبار میں دیکھو اتنا بڑا ڈان تو ایک اتنا پرسٹیجیس اخبار تھا پاکستان کا، اب تو خیر اس کا بھی ماشاء اللہ. تو اتنا جب تک احمد علی خان صاحب جیسے لوگ اس کے ایڈیٹر تھے، بڑے ان کا بڑا نام تھا ان لوگوں کا، وہ بڑے کریکٹر کے لوگ تھے، بڑے کردار کے لوگ تھے احمد علی خان صاحب. اور واقعتاً جس کے بارے میں کہتے ہیں نا وضو کر کے اس کا نام لینا چاہیے، وہ احمد علی خان صاحب تھے. ڈان اتنا بڑا اخبار تھا اور ڈان کی اتنی روایات تھیں، اور پوری دنیا میں وہ پاکستان کا ایک رسپیکٹڈ نیوز پیپر تھا. ابھی بھی اچھا ہے، ابھی بھی پاکستان کے جتنے بھی اخبارات ہیں ان کے مقابلے میں ڈان اخبار 100 گنا اچھا اخبار ہے. اچھا بٹ صاحب آپ بہت سینئر صحافی ہیں، پوری دنیا میں صحافت جو اپنے اپنے ملک کے لیے نہیں ہوتی، صرف پاکستان میں ایسی صحافت ہوتی ہے جو دوسرے ملکوں کے لیے ہوتی ہے. کیا مطلب کیسے؟ مثال کے طور پہ ہم پاکستانی ہیں، ہم کوئی خبر دینے سے پہلے، کوئی انٹرویو کرنے سے پہلے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکی مفادات کیا ہیں، قومی سلامتی کے لیے مفادات کیا ہیں، قوم کا وسیع تر مفاد کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری اس غلط خبر سے ملک دشمن فائدہ اٹھا جائیں. پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ یہ دیکھتا ہے، مثلا فرانس کا جو میڈیا ہے، پورے یورپ کا میڈیا، وہ خبر دینے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرے ملک کا مفاد ہے یا نہیں. لیکن پاکستان میں یہ نہیں دیکھا جاتا. اصل میں پاکستان میں چونکہ عدالتوں میں میڈیا کے متعلق جو قوانین ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں. ابھی میں جو انٹرویو دے رہا ہوں، یہ اگر پاکستان میں قانون ہو تو یہ مجھے عدالت میں لے جا سکتے، ٹھیک ہے. نہیں تو اور مجھے جاتے ہیں عدالتوں میں سے ان تو لینا، تو مجھے لے جائیں خدا قسم ایسے انٹرویو میں، مجھے بھلے حامد میر صاحب لے جائیں، مجھے جو مرضی لے جائے، انشاءاللہ الرحمن میں ادھر ان کو ثابت کروں گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. ہمارے ملک میں چونکہ میڈیا میں جو ہے وہ یک طرفہ ٹریفک بہت ہے. ہاں جی صحیح بات. ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ کے خلاف میں ایک آرٹیکل چھاپ دوں، کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ میں کوئی چھاپ کے دکھائے نا، وہی یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں وہاں پر امریکہ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں وہ ایک وال اسٹریٹ جرنل میں شاید، یہ میں جب ایکسپریس ٹریبیون میں کام کرتا تھا تو وہ ہماری پارٹنرشپ جس اخبار کے ساتھ تھی، شاید نیو یارک ٹائمز، ہاں نیو یارک ٹائمز، اس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا کہ جانسن اینڈ جانسن جو ہیں ان کی جو کریم ہے یا آئل ہے یا صابن ہے وہ جعلی ہے، کچھ اس طرح سے تھا. تو وہ لے گئے عدالت میں اخبار کو، اور اخبار جیت گئے اور جانسن والے ہار گئے. تو بڑے لوگوں کو ابھی بھی جو ہمارے چیف منسٹر جو ہیں پرائم منسٹر صاحب، ان کے خلاف بھی وہاں ایک کیس ابھی ہوا، فیصلہ اس کا ہوا ہے، جس کو یہ کنٹروورشل کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے خلاف ہوا ہے اس کا فیصلہ. بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین بٹ صاحب کے ساتھ گپ شپ جاری ہے، تو بڑے انکشافات کر رہے ہیں بٹ صاحب. انشاءاللہ اور عزیز ان سے یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.